تمام دوستوں کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ اصحاب کہف کا قصہ بھی قرآن سے ہی معلوم ہوتا ہے، جس کا مطلب ہے غار والے لوگ۔ یہ قصہ بھی بہت زیادہ متاثر کن ہے۔ اصحاب کہف کا قصہ۔ روایت کچھ یوں ہے کہ روم کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام وقیانوس تھا۔ اس کی بہت بڑی سلطنت اور کثیر تعداد میں فوج تھی۔ ایک روز ایک قاصد نے اس کو اطلاع دی کہ فلاں ملک کا بادشاہ تمہاری سلطنت پر حملہ آور ہونے والا ہے۔ وقیانوس نے فوراً اپنے سپاہی تیار کیے اور حملہ آور فوج کو شکست دے کے فتح حاصل کی، جس کے بعد اس نے اس کے بیٹوں کو بھی گرفتار کر لیا۔ ان بیٹوں کو اس نے الگ الگ کاموں پہ مامور کر دیا، لیکن ان میں سے ایک کو اس نے جائے ضروریہ کی صفائی کے لیے رکھ لیا۔ چونکہ اس کے ہاتھ بہت چھوٹے تھے اور وہ موٹا بھی پہاڑ کے جیسا تھا، اس کے ہاتھ اپنی جائے مقصد تک نہیں پہنچ پاتے تھے، اور وہ لعین خود کو نعوذ باللہ خدا بھی کہلواتا تھا۔ ان سب بھائیوں کو اس کی یہ بات سخت ناپسند تھی۔ وہ وقیانوس کو خدا ماننے پہ ہرگز تیار نہ تھے۔ اس کے شر اور ظلم و ستم کی وجہ سے سب شہزادے بالآخر اس سے بھاگ کر ایک غار میں پناہ گزین ہو گئے۔ اسی لیے رب العزت نے ان کو اصحاب کہف کا نام دیا، یعنی غار والے لوگ۔ وہ ظالم بادشاہ ان پر ہر روز نئے نئے ظلم کیا کرتا تھا۔ وہ سب بھائی اپنے کاموں کو بحسن خوبی انجام دیتے تھے، لیکن وقیانوس ان کو پھر بھی خود کو سجدہ کرنے پہ مجبور کرتا تھا۔ جب وہ سجدہ اس کو نہ کرتے تھے تو وہ ان کو خوب مارتا تھا۔ پھر ایک روز ایک رات وہ سب بھائی ایک کنویں پر جمع ہوئے اور مشورہ کرنے لگے کہ اس لعین وقیانوس سے کس طرح سے نجات پائی جائے۔ سب نے طے پایا کہ رات کے وقت بھاگا جائے۔ وقیانوس کو چوگان یعنی پولو کھیلنے کا بہت شوق تھا۔ خود تو وہ مردود اپنے موٹاپے کی وجہ سے کھیل نہیں سکتا تھا۔ وہ ان بھائیوں کو حکم دیتا تھا کہ اس کے سامنے چوگان کھیلیں۔ وہ بھائی بڑی مستعدی سے اس کو چوگان کھیل کے دکھاتے تھے، جس سے وقیانوس بہت خوش بھی ہوتا تھا۔ پھر ایک بھائی نے ایک تدبیر کہی۔ اس نے کہا، کل جب وقیانوس ہم کو چوگان کھیلنے کو کہے گا تو وہ ہم سے خوش ہوگا۔ ہم شام تک کھیلیں گے۔ شام کے وقت میں گیند کو میدان سے باہر پھینک دوں گا، تم لوگ میرے پیچھے پیچھے آ جانا، پھر ہم پیدل کسی سمت میں نکل جائیں گے۔ اس طرح ہم وقیانوس سے نجات پا سکتے ہیں۔ سب بھائیوں نے اس بات سے اتفاق کیا۔ اگلے روز سب وقیانوس کے دربار میں حاضر ہوئے۔ اتفاق سے ایک بلی کہیں سے اس پر کود گئی۔ وہ ایسے ڈرا جیسے اس کی جان نکل جائے گی۔ سب بھائی بولے، نعوذ باللہ، اگر یہ خدا ہوتا تو کیا اس طرح سے ایک معمولی سی بلی سے ڈر جاتا؟ بیان ہے اسی روز شیطان نے بھی وقیانوس کو ذلیل کیا۔ شیطان لعین انسان کے روپ میں آیا اور بولا، اگر تو نعوذ باللہ خدا ہے تو ایک مکھی یا مچھر پیدا کر کے مجھ کو دکھا، جس کی وجہ سے اس کے حاضرین کے سامنے اس کو ذلت اٹھانا پڑی۔ دوسرے دن وقیانوس ان کو کھیل کے میدان میں لے گیا تو ان سب بھائیوں نے
بہت اعلیٰ کھیل پیش کیا۔ اوقیانوس بہت محظوظ ہوا اور اس روز اوقیانوس مغرب سے کچھ دیر پہلے ہی اٹھ کے محل کے لیے نکل گیا۔ اس نے سوچا کھیل کے یہ خود ہی گھر کو آ جائیں گے، لیکن بھائیوں نے اسی موقع کو غنیمت جانا، چوگان کو میدان سے باہر پھینکا۔ جب کچھ اندھیرا ہوا تو چپکے سے رات کے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ گھوڑوں پر دوسرے شہر تک جا پہنچے۔ گھوڑے چھوڑ کر وہ ایک سمت نکل گئے، پیدل ایک سمت کی طرف چل دیے۔ شہزادوں نے دیکھا کہ وہاں کچھ لوگ بکریاں چرا رہے ہیں۔ وہ ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا، عزیزوں کہاں جاتے ہو؟ شہزادے بولے، خالق ارض و سما کی طلب میں جاتے ہیں۔ چرواہے بولے، وہ کیسا ہے جسے تم چاہتے ہو؟ پس شہزادوں نے ان کو اللہ کے بارے میں بتایا تو چرواہے بولے، لگتا ہے تم سچ کہتے ہو۔ جس کے بعد انہوں نے بکریاں چراگاہ میں چھوڑ دیں اور شہزادوں کے ساتھ چل پڑے۔ شہزادے بولے، تم لوگ اس کتے کو واپس کر دو تو بہتر ہے، ورنہ یہ رات میں بھونکے گا تو بادشاہ کے آدمی ہم کو پھر سے پکڑ لیں گے۔ شہزادوں کی بات سن کے چرواہوں نے کتے کو مارنا شروع کر دیا۔ جب تک کتے کا سارا بدن زخمی ہو گیا، اس نے پھر بھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ تب رب العزت نے کتے کو گویائی عطا کی۔ کتا بولا، جس کی تم مخلوق ہو اسی نے مجھ کو خلق کیا ہے، جس کے تم فرما بردار ہو میں بھی اس کا فرما بردار ہوں۔ مجھ کو مت مارو، میں رات میں آواز نکالنے والا نہیں۔ اصحاب کہف کو کتے پہ رحم آ گیا، انہوں نے کتے کو پیار کیا۔ تب وہ سب کتے کو بھی اپنے ساتھ لے کر چل پڑے۔ اتنی دیر میں بادشاہ کے سپاہی بھی ان کو ڈھونڈنے نکل پڑے تھے۔ اب صبح ہو چکی تھی، شہزادے رات بھر کے تھکے ہوئے تھے۔ قریب ہی ان کو ایک پہاڑ نظر آیا۔ وہ سب پہاڑ کے ایک غار میں چلے گئے اور بولے، اے ہمارے رب، ہم کو اپنے تئیں محفوظ کر اور ہم کو ہمارے کاموں میں کامیابی دے۔ جس کے بعد وہ آرام کرنے کی غرض سے لیٹ گئے اور سو گئے۔ اوقیانوس کو ان کے چلے جانے کا بہت سخت افسوس ہوا۔ اس نے سپاہیوں کو حکم دیا، جلدی جاؤ اور ان کو گرفتار کر کے لاؤ۔ اوقیانوس کے سپاہی ان کو تلاش کرتے رہے، غار کے دھانے تک آ پہنچے، لیکن رب العزت نے غار کے دھانے کو ایسا بنا دیا تھا جیسے چونٹیوں کا گھر ہو۔ بعض روایت میں ہے کہ ان سپاہیوں نے ان کو مردہ سمجھ کر اسی غار میں رہنے دیا اور اوقیانوس سے کہہ دیا کہ وہ سب مر گئے ہیں۔ اسی دن سے ان کا نام اصحاب کہف ہوا۔ ایک دوسری روایت کے مطابق وہ سب بھائی اوقیانوس کے نوکر تھے اور کھانے پکانے کا کام کرتے تھے۔ بادشاہ ان پر بے پناہ ظلم و زیادتی کرتا تھا، جس سے وہ سخت تنگ تھے۔ ان میں سے ایک بھائی کو جادو سیکھنے کا بہت شوق تھا۔ ایک دن وہ جادو سیکھنے جا رہا تھا کہ راستے میں اس کو ایک راہب ملا۔ اس نے پوچھا، کہاں جاتے ہو؟ لڑکے نے کہا، جادو سیکھنے جاتا ہوں۔ راہب نے کہا، جادو سیکھنا تو کفر ہے، تم مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے؟ تب اس راہب نے اس لڑکے کو مسلمان بنایا۔ اس نے اپنے بھائیوں کو مسلمان بنایا۔ اوقیانوس کو علم ہوا تو اس نے اس لڑکے کو پھانسی دینے کا حکم جاری کر دیا۔ جب پھانسی پر لٹکایا گیا تو اس کو موت نہ آئی۔
اوقیانوس نے اس لڑکے کو 5 بار پھانسی پر لٹکایا، لیکن بحکم رب العزت اس کو پھانسی نہ دے سکا۔ تنگ آ کے اوقیانوس نے اس لڑکے کو قید تنہائی میں ڈال دیا۔ دورغا سے ہیلا بہانہ کر کے اس کے بھائیوں نے اپنے بھائی کو چھڑوا لیا، اور رات ہی کی تنہائی میں وہ سب بھائیوں نے اس شہر کو چھوڑ دیا۔ رب العزت کی عبادت کے لیے ایک پہاڑ میں چلے گئے۔ رب العزت کی عبادت کے لیے وہ پہاڑ میں چھپے رہے۔ رات ہوئی تو سو گئے۔ رب العزت نے ان پر ایسی نیند ڈالی کہ وہ 309 سال تک سوتے رہے۔ وہ کتنے لوگ تھے، اس کے بارے میں اختلاف رائے ہے۔ یہ سب اہل روم سے تھے، اور جس غار میں وہ گئے تھے اس غار کا نام عرش روم تھا۔ حضرت قتیبہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ان کے دین کے بارے میں کسی کو علم نہیں۔ ہاں، البتہ وہ دین توحید پر برحق قائم تھے۔ بعض لوگ کہتے ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر تھے۔ ان کی تعداد کے بارے میں بھی اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا۔ یوں بھی کہا جاتا ہے کہ ان کی تعداد 7 تھی اور 8واں ان کا کتا تھا۔ بہرحال یہ تو رب العزت کو ہی معلوم ہے کہ ان کی تعداد کتنی تھی۔ 309 سال کے بعد جب وہ اٹھے تو آپس میں ایک دوسرے سے پوچھا، ہم کتنے وقت سوئے رہے؟ ایک نے کہا 1 دن، دوسرا بولا نہیں 1 دن سے کم۔ پھر سب نے کہا ہمارا رب العزت ہی زیادہ جانتا ہے۔ ان سب کو بہت بھوک لگی ہوئی تھی۔ انہوں نے ایک بھائی کو سکہ دے کے باہر بھیجا کہ کھانے کے لیے کچھ لے کے آئے۔ وہ بھائی ایک نان فروش کے پاس پہنچا اور اس سے ضرورت کے تحت روٹیاں طلب کیں۔ نان بائی نے اس کو روٹیاں دیں تو اس لڑکے نے اس کو سکہ دیا۔ نان فروش نے سکے کو الٹ پلٹ کے دیکھا، اس پر اوقیانوس بادشاہ کا نام لکھا ہوا تھا۔ نان بائی لڑکے سے بولا، لگتا ہے تم کو کہیں سے بہت بڑا مال چوری کیا ہے، یا کوئی خزانے کا دفینہ تمہارے ہاتھ لگ گیا ہے۔ آدھا مال مجھ کو دے دو، نہیں تو میں بادشاہ کو کہہ کے تم کو گرفتار کروا دوں گا۔ تب اس لڑکے نے اپنی آپ بیتی سنانا شروع کی۔ کچھ لوگوں نے بادشاہ کو خبر کر دی۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو بھیج کر اس لڑکے کو محل میں بلوا لیا اور ماجرا پوچھا۔ بادشاہ رحم دل اور عادل تھا۔ جب اس لڑکے نے اپنا قصہ بادشاہ کو سنایا تو بادشاہ کے دل کو تسلی نہ ہوئی۔ اس نے نجومیوں، اہل دانش اور تاریخ لکھنے والوں سے مشورہ کیا۔ تاریخ لکھنے والوں نے کہا یہ لڑکا سچ کہتا ہے۔ پرانے زمانے میں ایک ظالم بادشاہ 300 سال قبل اوقیانوس نامی اس جگہ پر حکومت کرتا تھا۔ بادشاہ لڑکے سے بولا، تم اپنے قول میں سچے لگتے ہو، میں تمہارے ساتھ اپنے سپاہیوں کو بھیجتا ہوں۔ تم جاؤ اور اپنے بھائیوں کو بھی یہاں لے آؤ تاکہ تم سب آرام کی زندگی یہاں گزارو۔ لڑکے نے گھبرا کے بولا، نہیں نہیں، اتنے سارے سپاہیوں کو دیکھ کے تو میرے بھائی سب بھاگ جائیں گے۔ آپ سب یہاں پر رکو، میں اپنے بھائیوں کو خود لے کے آتا ہوں۔ بادشاہ نے کچھ دیر سوچ کے بولا، چلو ٹھیک ہے، تم جاؤ، لیکن جلدی سے سب کو لے آؤ، میں تمہارا شدت سے انتظار کروں گا۔ لڑکے نے کہا، میں اپنے بھائیوں کو خبر دوں گا کہ اوقیانوس مر چکا ہے
اور اب یہاں ایک مسلمان بادشاہ کی حکومت ہے تو وہ سب خوش ہو کے جلدی سے آ جائیں گے۔ بادشاہ نے اس لڑکے کے لیے سواری کا انتظام کر دیا اور وہ اپنے بھائیوں سے جا کے اپنا احوال بتانے لگا۔ بھائیوں نے کہا اب ہم کو دنیا کی کوئی غرض نہیں ہے اور نہ ہی ہم کو کھانے کی حاجت ہو رہی ہے، ہم کو تو صرف رب العالمین سے کام ہے۔ پھر ان سب نے رب العزت کی عبادت کی اور سو گئے۔ بعض راویوں کا کہنا ہے کہ وہ قیامت تک ایسے ہی سوتے رہیں گے۔ رب العزت نے ایک فرشتہ ان پر معمور کر رکھا ہے جو ان کو دن اور رات میں کروٹیں دلواتا ہے، اور اب وہ سب قیامت کے شور سے ہی اٹھیں گے۔ بادشاہ نے بہت دیر تک ان کا انتظار کیا۔ جب وہ نہ آئے تو بادشاہ خود ہی ان کی تلاش میں نکل پڑا۔ بادشاہ نے اس پہاڑ کی جانب جا کے ہر ممکن کوشش کی، لیکن اللہ رب العزت نے اس پر پردہ کر دیا تھا۔ بادشاہ ناکام واپس ہوا، لیکن بادشاہ نے اس پہاڑ کے پاس ایک بستی بسائی اور ایک عبادت گاہ بھی وہاں بنوا دی۔ رب العزت نے اصحاب کہف کا ایسا انتظام کر رکھا ہے کہ ان کو نہ سردی لگتی ہے اور نہ ہی وہ گرمی سے متاثر ہوتے ہیں۔ اور سچ تو یہ ہے کہ اگر کوئی دیکھے تو جب دھوپ نکلتی ہے تو ان کے داہنی طرف سے نکل جاتی ہے، اور جب دھوپ ختم ہوتی ہے تو ان اصحاب کہف کے بائیں سے نکل جاتی ہے، تاکہ ان پر گرمی اور سردی کا اثر نہ پڑے۔ وہ سب غار میں ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اللہ رب العزت جس کو چاہتا ہے وہ سیدھی راہ پاتا ہے، اور جس کو گمراہ کر دیتا ہے، اور پھر اگر کوئی سیدھے راستہ اس کو دکھانے والا نہیں ملتا، وہ اللہ تعالیٰ کا چاہے رفیق ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی آرام کو دہشت کی جگہ بنا دیا ہے تاکہ لوگ ان کے آرام میں خلل نہ ڈالیں اور نہ ہی ان کی کہانیاں بناتے پھریں، اور اگر کوئی ان کو دیکھ لیتا ہے تو اس کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ سب جاگ رہے ہیں۔ واللہ عالم بالصواب۔ It is almost now Islamic channel. Kindly subscribe, like, share my channel Latifa Khan.